بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفینس اینڈ انالیسز ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پشاور میں سجی شراب کی محفل اور اس میں 10 لوگ موجود تھے، اور بعد کی اطلاعات کے مطابق اس محفل میں 2 لڑکے پی ٹی ایم کے سپورٹرز بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کا شراب پی کر یا پلا کر پولیس کو گالیاں دینا اور گالیاں دینے والے کا افغانی شہری ہونا۔ اس کے بعد معاملہ ختم ہونے کے 2 دن بعد اس کی قابل اعتراض ویڈیو وائرل ہونا۔ ٹھیک اسی واقعہ سے ایک دن پہلے متحدہ قومی فائٹر نامی اور سندھو دیش جیسی دہشت گرد تنظیموں کا سامنے آنا، اختر مینگل کا ناراض ہونا، ماما قدیر کا مودی سے مدد کی اپیل اور بی ایل اے پی ٹی ایم ایم کیو ایم لندن کی گٹھ جوڑ کی باتیں سامنے آنا، سیکیورٹی فورسز پر حملے ہونا، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میرے پیارے پاکستانیوں، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ ذی شعور ہیں، کیا یہ سب کچھ ایک وقت پر ہونا محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ تمہیں پہچانتے ہیں ہم، کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے۔ یہ بات کافی عرصے سے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں۔ یہ قوم پرست، یہ سیاسی دہشت گرد اور ان کے عسکری ونگ، فرقہ پرست، لبرل، سرخے، یہ سب بھارت کے پے رول پر کام کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا عسکری ونگ، پیپلز پارٹی کا عسکری ونگ، قوم پرست دہشت گرد، سب ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ان سب کا مقصد پاکستان کو اندرون خانہ کمزور کرنا، تاکہ کل جب بھارت سے جنگ ہو تو یہ لوگ پاکستان کے اندر فساد برپا کر کے پاک فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پاکستان کے خلاف لڑنے میں بھارت کو آسانی ہو۔ بدقسمتی سے ماضی میں سیاسی مصلحتوں کے تحت ان وطن فروشوں کو ڈیل دی گئی۔ جمہوریت میں سیاسی پارٹیوں کو ایسے جرائم پیشہ افراد کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ان وطن فروشوں کے مضبوط ہونے کی ایک وجہ عدالتوں سے ان وطن فروشوں کو ریلیف ملنا بھی ہے۔ رحیل شریف صاحب کے دور میں جب کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے چرچے تھے، تب پاکستان نے مستقبل کے خطرے کو بھانپتے ہوئے ان گروپس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ بلوچستان، وزیرستان، کراچی میں دہشت گردوں اور ٹارگٹ کلرز کو چن چن کر ختم کیا گیا۔ ایم کیو ایم کو الطاف حسین سے جدا کر دیا گیا۔ الطاف حسین پر پابندی لگا دی گئی اور قوم پرستی کا زہر بونے والوں کو کمزور کر دیا گیا۔ رینجرز نے سینکڑوں مقامات سے اسلحہ کے ذخیرے نکالے جو آنے والے وقتوں میں بڑی تباہی کے لیے استعمال ہونے تھے۔ ایم کیو ایم کے بہت سے ٹارگٹ کلرز یا تو بیرون ملک فرار ہو گئے یا مارے گئے یا جیلوں میں ہیں۔ کراچی کو بہت حد تک تباہی سے بچا لیا گیا۔ دوسری طرف جو دوسرے گروپس بلوچستان میں ایکٹیو تھے، جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے تھے، ان کو سختی سے کچلا گیا۔ نتیجے میں کئی دہشت گرد مارے گئے، کئی افغانستان فرار ہو گئے۔ اس وقت ایف سی کے جوان پاک فوج کے ساتھ سرچ آپریشن اور بلوچستان کو محفوظ ترین بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک وقت میں پاکستان کا جھنڈا لہرانا بھی بلوچستان میں مشکل تھا۔ آج بلوچستان پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا ہے۔ وزیرستان دہشت گردوں کا محفوظ ٹھکانہ تھا۔ دہشت گردوں نے پاک فوج کے جوانوں اور شہریوں کا خون بہایا۔ نتیجے میں پاک فوج نے آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے ذریعے قبائلی علاقوں سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا۔ آج وزیرستان میں امن لوٹ آیا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے بعد پاک ایران بارڈر پر بھی باڑ لگائی جا رہی ہے۔ جب پاکستان نے دہشت گردوں کو شکست دی تو یہ دراصل بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح تھی، کیونکہ دہشت گرد بھارت کے ہی کرائے کے قاتل تھے۔ بھارت سے پاکستان کا امن کہاں برداشت ہونا تھا، اس لیے اب دوبارہ پاکستان میں فساد برپا کرنے کے لیے اپنے پالتوؤں کو آگے کر رہا ہے۔ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا کا امن خراب کرنے کا ٹاسک ملا ہے۔ سندھ میں قوم پرست تنظیموں کو مسلح کرا کے رینجرز پر حملے شروع کرا دیے گئے ہیں۔ الطاف حسین کے دہشت گردوں نے ایک نیا گروپ مہاجر فریڈم فائٹرز تشکیل دیا ہے، جو ساؤتھ افریقہ سے کنٹرول ہو رہا ہے، جس میں الطاف حسین کے ٹارگٹ کلرز شامل ہیں، جن کا مقصد سندھی قوم پرستوں کے ساتھ مل کر سندھ میں رینجرز، پولیس اور نامور شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کرنا ہے۔ بلوچستان میں قوم پرست سیاستدانوں، بی ایل اے کے دہشت گردوں اور ماما قدیر بلوچ جیسے فسادیوں کو دوبارہ سے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور تمام قوم پرست دہشت گردوں یعنی مہاجرین، فریڈم فائٹرز، سندھ ریولیشنری آرمی، پی ٹی ایم اور بی ایل اے، الطاف حسین، منظور پشتین، ماما قدیر اور سندھی قوم پرست رہنماؤں کے اتحاد کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن دہشت گردوں اور فسادیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ 15 سال سے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے منصوبوں کو ناکام بناتے اور ان کے پالتوؤں کو ٹھکانے لگاتے پاکستان کی آنکھ ISI پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔
چاہے ساری دنیا بھی پاکستان کے خلاف اکٹھی ہو جائے تب بھی دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ہے تمام دہشت گردوں کے جھنڈ اکٹھے ہو رہے ہیں جس سے انہیں تلف کرنے میں آسانی ہوگی۔ ان تمام ملک دشمنوں کے خلاف کارروائی کرنے اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے اسپیشل اسکواڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام فسادیوں اور ملک دشمنوں کو وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں ان سے پہلے ملک دشمنوں کو پہنچایا جا چکا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔